سامنے وقت نیزا ہے، وہ اس کا جسم کٹ بھی جائے اس کو ذرا برابر کوئی تکلیف نہیں۔ اور ایک فاسق آدمی یا کافر آدمی یا اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کرنے والا آدمی وہ بیڈ کے اوپر بھی جان دے، اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے، شہید کو تو تکلیف ہے ہی کوئی، بے شک وہ میدان کے اندر کیوں نہ جان دے رہا۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ عالم نظام میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کا تعلق عقیدہ اور عمل کے ساتھ ہے، ظاہری صورت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، عقیدہ اور عمل کے ساتھ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یا آخری مقام عرض کر کے 6 بجے تک کا ویسے وقت تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قبلہ کاری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں تو میں بس کلوز کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بیان فرمایا، روز قیامت کے حوالہ بھی ایک عرض کر کے تو بات کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید سارا بھرا ہوا ہے قیامت کے احوال کے ساتھ۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، بندہ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں سے، کئی انسان ہم اس وقت برزخ میں ہیں۔ کس مقام پر ہے بولیے؟ برزخ۔ برزخ یہ وہ مقام ہے جو دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ اس دنیا سے گئے، کیونکہ قیامت تو ابھی آئی نہیں، روز قیامت تو ابھی آیا نہیں، وہ جتنے انسان دنیا سے ڈیلی جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے یا ہزاروں لاکھوں سال پہلے جانے والے انسان وہ سارے عالم برزخ میں ہوتے ہیں۔ عالم برزخ جو ہے اس دنیا اور قیامت کے درمیان ایک عالم ہے، ایک حالت ہے۔ اس عالم برزخ کے اندر ثواب بھی ہوتا ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ اور ظاہر جو احادیث پاک سے ہے اس کو آپ اگر ڈیوائیڈ کرنا چاہیں روز قیامت کو اور قبر کی لائف کو، تو اس کی ڈویژن کچھ ایسی بنتی ہے کہ قبر کے اندر عقائد کا حساب ہے اور قیامت والے دن اعمال کا حساب ہے۔ قبر میں جو کویسچن آنسر سیشن ہے وہ صرف عقائد کے متعلقہ ہے کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، اور یہ سارے عقائد ہیں۔ جتنے انسان عالم برزخ میں ہیں یہ لاکھوں ہزاروں سال جو ہیں، یہ یاد رکھیے گا یہ بھی ہمارے اعتبار سے ہے، کیونکہ اس نظام شمسی کے ہم پابند ہیں۔ یہ جو نظام شمسی ہے اس کے ہم پابند ہیں، ہم ماہ و سال اپنے طریق پر گنتے ہیں۔ اسی نظام شمسی میں آپ مختلف جگہوں پر چلا جائیں، بالکل اسی طرح میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، بات دوسری طرف نہ نکل جائے۔ جس طرح پاکستان میں اس وقت تقریباً 8:30 ہو گئے، 8:30 ہو گئے، اور یہاں پر ابھی 5:30 ہونے والے ہیں۔ جس طرح یہاں پر یہ وقت کا فرق ہے نا، اسی نظام شمسی میں آپ یہاں سے کسی دوسرے سیارے پر چلے جائیں، ایک نظام شمسی میں رہتے ہوئے بھی یہاں اور وہاں کے دن اور سالوں کا فرق ہے، دن اور سالوں کا فرق ہے۔ اچھا، جس طرح یہ ظاہری طور پر فرق ہے، اسی طرح جو عالم برزخ ہے وہاں کے ماہ و سال جو ہیں وہ دنیا کے ماہ و سال کے برابر نہیں ہیں۔ دنیا کے ماہ و سال اس سورج کے ساتھ متعلقہ ہے، اور عالم برزخ کے جو ماہ و سال ہیں وہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر پاسبل ہے لاکھوں سال گزر جائیں، اور یہ بھی پاسبل ہے وہاں پر ایک لمحہ بھی ابھی نہ گزرا ہو۔ اس کی ایک مثال میں قرآن مجید سے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب لوگ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، پوچھے گا لوگوں سے، بتاؤ دنیا میں کتنی دیر رہ کے آئے ہو؟ فرمایا جب ہم یہ سوال کریں گے تو اکثر لوگ ایسا کہیں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے کہ لگتا ہے ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ بس ہم دنیا میں رہ گیا۔ یہ جو ابھی تو لگتے ہیں نا 60 سال 70 سال 100 سال 110 سال یہ فلاں زندہ رہا، یہ جو ساری زندگی ہے، فرمایا جب ہم قیامت والے دن پوچھیں گے آپ بتاؤ کتنی دیر رہ گیا دنیا میں، تو وہ کمپیریزن جو خود انسان تب وہاں جا کر کرے گا وہ یہ کرے گا کہ لگتا ہے کہ بس ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ بس ہم دنیا میں گزار کے آئے۔ یعنی عالم برزخ میں جو کچھ ہے وہ ماہ و سال اس دنیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے وہاں پر مدت کا عالم جو ہے وہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اوپر اترنے والی یہ مبارک کتاب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے احوال جو ہیں وہ بیان فرمائے. جب قیامت والے دن فرمائے کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر آ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو، تمام انسانوں کو جتنے اس نے پیدا فرمائے تھے پہلے دن سے لے کر اس قیامت والے دن تک، سارے کے سارے انسانوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ سے زندہ فرما دے گا. اور یہ زمین جسے فرمایا قرآن مجید میں کل من علیہا فان، زمین اور اس کے اوپر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ فرمایا فنا ہونے والا ہے. ستارے جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، آگ کا شکار ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے. سارا نظام کائنات جب ایک دفعہ سارے کا سارا بکھر جائے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ اس سب کی ہم پھر دوبارہ تخلیق کریں گے. یہ تخلیق کا پروسیس پھر دوبارہ ہوگا. اس تخلیق کے پروسیس کے بعد پھر انسانوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا. اور فرمایا سارے کے سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جمع ہوں گے. تو قیامت کے احوال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حال جو ہے وہ بیان فرمایا. فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، فرمایا یاد رکھو کہ قیامت والے دن کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہیں ہوگا. یہ چیزیں کیوں اللہ پاک نے بیان فرمائیں؟ اس لیے بیان فرمائیں کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کا قرآن سنیں، حضور کا فرمان سنیں، وہ یہ بات یاد رکھیں کہ دوست کے کہنے پر نیکی تو کریں مگر دوست کے کہنے پر اللہ کی بغاوت کا راستہ نہ اختیار کریں. اس لیے فرمایا کہ اگر آج دوستوں کے کہنے پر برائی کی راہوں پر نکل پڑو گے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، تو یاد رکھنا جب قیامت والے دن ہمارے سامنے آؤ گے نا، کوئی دوست کسی دوست کا حال بھی نہیں پوچھے گا. سو اب مراد یہ کہ اب اس دنیا کی زندگی میں دوستوں کی خاطر ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ دوست احباب یار ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فرض نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایک بھی بندہ اٹھ کے نہیں جاتا نہیں یار دوست نہ ناراض ہو جائے. بڑی انتہائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کی جو ہم دوستوں میں بیٹھ کر گزرتے ہیں صرف دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے. فرمایا ان دوستوں کا حال ہم تمہیں ابھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ قیامت والے دن یہ تو نہ کہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، کسی نے بتایا نہیں، کسی سے یا اللہ سنا ہی نہیں تھا. فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کا حال نہیں پوچھ سکے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ، یہ بڑا قابل توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم ہی قابل توجہ ہے لیکن اس موضوع کے اعتبار سے یہ بڑا قابل توجہ لفظ ہے. فرمایا یبصرونہم، ایسا بھی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے، یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ میرا دوست کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. فرمایا نہیں، یبصرونہم، سارے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، سارے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، اس کے باوجود کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے، دکھائی دے رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو. اور پھر کیا ہوگا؟ یود المجرم، فرمایا جو ہمارا مجرم ہوگا، جو ہماری بغاوت کے راستے پر دنیا کی زندگی گزار کے آیا ہوگا، جو ممبر رسول سے اٹھنے والی آواز کو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام نہیں مولوی کی آواز کہتا رہے گا ساری عمر، وہ یہ سمجھے گا فلاں مولوی صاحب نے یوں کہا، فلاں عالم صاحب نے یوں کہا، اس کو ساری عمر یہ نہیں سمجھ آئے گی بھئی عالم صاحب کی کیا مجال ہے کچھ کہیں، یہ تو ایک پیغام ہے اللہ اور اس کا رسول دینے والا ہے، اس کی تو زبان بس کھل رہی ہے. یود المجرم، فرمایا جو ہماری نافرمانی کی راہ پر زندگی گزار کے آیا ہوگا، جو مجرم ہوگا وہ اس دن چاہے گا، کیا چاہے گا؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، فرمایا وہ چاہے گا کہ آج جو عذاب اس کو ملنے والا ہے، آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی گرفت ہونے والی ہے، آج اس کے اعمال پر جو اس کی پکڑ ہونے والی ہے، آج زندگی بھر کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، جرم، سارا کچھ جو ہے اس کے اوپر آج اس کو عذاب ملنے والا ہے. کاش
اس کو عذاب نہ دیا جائے. اور اگلا لفظ قرآن کا بڑا قابل فکر ہے, اور عذاب سے رہائی کیسے چاہے گا؟ اس لیے چاہے گا کہ شاید مجھے عذاب تو نہ دیا جائے. یوم